السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم لوگ جس متبرک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک کے اس درس کی افتتاحی مجلس ہے جس کو ہم نے 1400 سال پہلے جس قرآن کو اللہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے نازل فرمایا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور ہر طرح کے اس کے مفہوم و مطالب کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہمارا یہاں جڑنا ہوا ہے۔ ایک اعتبار سے ہم لوگ اپنے اعتبار سے سوچیں، قرآن پاک نازل ہو کر کتنا زمانہ ہوا اور ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر کتنا زمانہ ہو گیا۔ اتنا لمبا عرصہ ہونے کے باوجود ہمارے دل میں، دماغ میں آج تک اس بات کا تصور پیدا نہیں ہوا ہم لوگوں کو وہ کلام جس کو صبح شام ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، کبھی سورہ فاتحہ کی شکل میں، کبھی ضم سورہ کی شکل میں، کبھی یاسین کی شکل میں، کبھی کسی اموات کے قرآن خوانی کی شکل میں، اس قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بول رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم آج تک بھی غافل رہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کم از کم اس غفلت کو دور کرنے کے لیے
اب تو ہم نے اقدام کیا، وہ مجلس جو مسجد نبوی میں صبح شام لگا کرتی تھی، اس مجلس کو ہم نے محدود ایک چیز کے لیے کر دی۔ عموماً ہمارے ساتھیوں کے درمیان یہی تصور ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کو آباد رکھتے تھے، اور سب لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد کو مسجد نبوی کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، ہماری مسجد کو مسجد نبوی کی طرح بنانا چاہیے، ہماری مسجد کو مسجد نبوی کی طرح سجانا چاہیے، ہمارے مسجد کو مسجد نبوی کی طرح نمونہ بنانا چاہیے۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہم لوگ گلی گلی، کوچہ کوچہ، گھر گھر، فرد فرد کرتے ہیں، لیکن ذرا مسجد والوں کو جوڑ کر پوچھو مسجد نبوی میں کیا کیا ہوتا تھا۔ تم تو بڑے زور سے کہتے ہو مسجد نبوی کے سانچے میں ڈالنا چاہیے، کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ذرا پوچھئے مسجد نبوی میں کیا کیا ہوتا تھا اور ہماری مسجدوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جائزہ لینے پر پتہ چلے گا مسجد نبوی میں جو جو ہوتا تھا اس میں سے 5% بھی ہمارے مسجد میں نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تہجد سے لے کر رات کو تمام صحابہ اکرام کا جائزہ لے کر سونے روانہ کرنے تک مستقل عمل چلتا تھا۔ رات بھر مسجد نبوی کھلی رہتی تھی، مسجد نبوی میں تمام آتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، رویا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور کبھی مسجد نبوی بند نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں فجر کے بعد آپ کی مجلس خواب کے سلسلے میں لگتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب معلوم کیا کرتے تھے۔ ارے بھائی آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی کہتا اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا، حضور اس کی تعبیر فرماتے۔ کوئی کہتے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، حضور اس کی تعبیر فرماتے۔ کبھی کبھار حضور خود اپنا خواب سنایا کرتے تھے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل میں یہ تمنا کاش کہ میں بھی یہ خواب دیکھوں اور اللہ کے رسول کے سامنے بتاؤں حضور میں نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے اسی فکر کے ساتھ سوئے تو کیا دیکھتے ہیں رات کو کہ 2 فرشتے آئے، ان کو اٹھا کر لے گئے، لے جاتے جاتے آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، پھر وہاں سے ایک طرف رخ کیا اور جا کر وہاں لے جا کر جہنم کے دہلیز میں کھڑا دیے۔ اور یہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ جہنم کے دروازہ بند ہے، ڈھکن بند ہے، اور آپ بالکل بیدار ہوئے پریشان ہو کر، اور پریشانی اتنی ہوئی کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے سوچا یہ خواب دیکھا تو دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ خواب اگر میں حضور کے سامنے، پبلک کے سامنے سناؤں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، کیا یہ خواب سنانے کے قابل ہیں؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ذرا آپ اس خواب کے سلسلے میں حضور سے تعبیر معلوم کریں۔ انہوں نے معلوم کیا تو آپ نے پوچھا کس نے دیکھا؟ کہا آپ کے سالے صاحب عبداللہ ابن عمر نے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے عبداللہ بڑا نیک انسان ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کر لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ تو خوابوں کی تعبیریں سنائی جاتی تھی، الفاظ درست کیے جاتے تھے، معانی سمجھائے جاتے تھے، اور لوگوں کے پاس مسائل پوچھے جاتے تھے اور مسائل کا حل بتایا جاتا تھا۔ اور تمام مجلس قضا بھی مسجد نبوی میں، مجلس مسائل بھی مسجد نبوی میں، مجلس تفسیر بھی مسجد نبوی میں، مجلس نصیحت بھی مسجد نبوی میں،
مجلس ذکر بھی مسجد نبوی میں، مجلس فکر بھی مسجد نبوی میں، اور اس کے ساتھ آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی ہو رہا ہے، آنے والے مہمانوں کو تقسیم بھی کیا جا رہا ہے، آنے والے غنائم کو رکھا بھی جا رہا ہے، آنے والے غنائم کو مستحقین میں تقسیم بھی کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوتا تھا، اور اس کا ایک عمل درس قرآن، جس کو آج الحمدللہ ہم یہاں افتتاح فرمانے والے ہیں، اور وہ درس قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دار ارقم میں شروع فرما دیا۔ دار ارقم سب سے پہلا درسگاہ ہے جہاں آپ نے درس قرآن شروع فرمایا۔ پہلا سبق اللہ نے عطا فرمایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اقرأ فرمایا، اور نمبر 2 پر بھی اقرأ فرمایا۔ پہلا اقرأ، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، سب کو جوڑ کر وورل پڑھایا کیجیے، وورل۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام زبانی پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت نے سوچا ارے بھائی سب سے پہلے اقرا کا حکم تو زبانی اعتبار سے ہوا تھا، تمام لوگوں سے یہ مطالبہ کیا گیا، اے لوگوں تم لوگ رسول علیہ السلام جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھنا شروع کرو۔ تو چنانچہ تمام صحابہ حضور پڑھاتے تھے، تمام پڑھتے تھے، اس طرح کا نظام چلتا تھا۔ حضرت نے اسی کو مد نظر رکھ کر زبانی نصاب بنایا، زبانی نصاب۔ آج بھی زبانی نصاب مستقل ایک نصاب موجود ہے، جو باندہ کے اطراف علاقوں میں وہ نصاب چلایا جاتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ، چاہے وہ کتنی بڑی عمر کا ہو کتنی چھوٹی عمر کا ہو، زبانی اعتبار سے ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، مسائل سکھایا جاتا ہے، فرائض سمجھایا جاتا ہے، سنتیں پڑھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ تمام طلبہ عزیز ان میں جو دینیات میں رہتے ہیں، ان بچوں کو جو زبانی سکھایا گیا آج بھی وہ بچے جانتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو زبانی ہی پورا قرآن سکھایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے سنا ہوا کلام جوں کے توں لا کر سنایا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں قرات بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، اور ترجمہ بھی وہی ہے، تشریح بھی وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے، استنباط رسول بھی وہی ہے۔ جو کچھ بھی وما يتعلق بالقرآن، وہ سب کے سب اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو سمجھایا اور پڑھایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، جس وقت حضور نے فرمایا اسجدوا للرحمن، اے لوگوں رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگوں نے کہا دیکھو بھائی اب تک تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کو سجدہ کر، اب یہ کہنے لگے رحمان کو سجدہ کرو۔ ہم لوگوں نے اب تک کیوں کہا دیکھو محمد ایک کی طرف بلانے والے اب 2 کی طرف بلاتے ہیں، پہلے کہتے تھے اللہ کی طرف، اب کہہ رہے ہیں رحمان کی طرف، کچھ دنوں کے بعد رحیم کی طرف، کچھ دنوں کے بعد جبار کی طرف، کچھ دنوں کے بعد قہار کی طرف، سب ایک ایک طرف بلاتے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے تمہارے کئی ہیں میرے صرف ایک ہیں، لیکن ان کے ایک کہاں 2 ہو گئے۔ تو لوگ جمع ہوئے اور پوچھا مر رحمان، ذرا بتائیے رحمان کون ہے؟ آپ بہت کہتے پھرتے رہتے ہیں رحمان کے سلسلے میں، ذرا بتائیے رحمان کون ہے؟ کس کی طرف آپ بلاتے ہو رحمان رحمان کہہ کر؟ وہ جو رحمان ہے وہ ذرا کون ہے؟ ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ ماں کا لفظ نان لیونگ تھنگس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ماں، لیونگ تھنگس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو من، بلکہ یوں سمجھیے غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنا ہو ماں، ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنا ہو من۔ من کا جو لفظ ہے وہ عقل والوں کے لیے، اور ماں کا جو لفظ ہے بے عقل کے لیے۔ مر رحمان، انہوں نے سوال کیا
یہ رحمان رحمان جو تم کہتے ہو، کون ہے وہ رحمان؟ اللہ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، الرحمن الرحمن، رحمان کون ہو سمجھنا چاہتے ہو؟ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جو نبی قرآن پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے سنا رہے ہیں، یہ قرآن کو سکھانے والا، یہ قرآن کو زبان سے نکالنے والا، اس قرآن کو دل میں بسانے والا، اس قرآن کی توضیح کرانے والا، وہ وہی رحمان ہے جس نے قرآن نبی کو سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، پھر کیا کہا؟ خلق الانسان، اللہ نے حضور کو بنایا، یہاں دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، انسان کو بنایا۔ جواب دیتے رہیں، درس کے درمیان اذان ہو تو جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کے درمیان اگر اذان ہو، نماز میں جواب دیتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کوئی پڑھ رہا ہو، اذان ہو، قرآن بند کر کے جواب دینا یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت جواب دینے سے اعلیٰ عبادت ہے، تو جو شخص اعلیٰ میں ہو اسے اسفل میں نہیں آنا چاہیے، ادنا میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جہاں پر بیان ہو رہا ہو یہ اعلیٰ ہے، کس کے مقابلے میں؟ اذان کا جواب دینے کے مقابلے میں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں درس کو روکنا نہیں چاہیے، بیان کو روکنا نہیں چاہیے، بیان جاری رہنا چاہیے، درس جاری رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے مقصود پر ہم ہیں، اور اذان جو لوگ دیگر کاموں میں مصروف ہیں ان سے یوں کہا جائے گا تم لوگ اذان کا جواب دیا کرو۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ کا آخری تشریف آوری آمبور میں، اس کے بعد کہیں کہیں آئے یا نہیں آئے مجھے تو اس کا پتہ نہیں، حضرت تشریف لائے، اذان ہوئی، اذان ہوئی تو لوگوں نے آ کر کان میں کہا حضرت اذان ہو رہی، تو حضرت نے فرمایا بھائی میں بہرا نہیں ہوں، میں بہرا نہیں ہوں، اذان سن رہا ہوں، مسئلہ سنو۔ پھر حضرت نے یہ مسئلہ سمجھایا سب کے سامنے، اور یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد کہا ہماری جہالت یہ ہے، جو عبادت میں ہے وہ یوں سمجھتا ہے اذان کا جواب دینا اس سے بڑی عبادت ہے۔ اذان کا جواب وہ دے جو دکان میں رہتا ہے، جو مکان میں رہتا ہے، جو عبادت میں نہیں ہے، گلیوں میں چلتا ہے پھرتا ہے، اور آپ مسجد میں ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، آپ کو اذان کا جواب دینا نہیں۔ ہاں آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تب آپ اذان کا جواب دیجیے۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، تو الرحمن کے سلسلے میں پوچھا تو جواب میں اللہ نے سورہ رحمان اتاری، کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن۔ دیکھو بھائی یہ ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لی، یہ مسئلہ سیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ من تعلم بابا من العلم خیر من الف رکعہ، جو ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک باب کا علم سیکھ لے، 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جب بات آ ہی گئی، تابعین بہت نماز پڑھتے تھے، اور اس سے زیادہ تابع تابعین، اس سے زیادہ ان کے تابع دار، ان کے وفادار، ان کے صحبت یافتہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بلکہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھا، کیف کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت نے جواب کیا دیا؟ عجیب جواب دیا، یوں کہا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم لوگ دیکھ رہا ہوں بہت نفلیں پڑھتے ہو، نفل پڑھو 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 پڑھو، خوب نفلیں پڑھتے ہو، اور نفل روزہ بھی خوب رکھتے ہو۔ میں نے صحابہ کو یہ دیکھا تم سے زیادہ صحابہ کرام نہ نفل پڑھتے تھے نہ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اب سب کے سب حیرت میں پڑ گئے، پھر کیا کرتے تھے صحابہ؟ نفل، اس لیے کہ ایک بڑا مجمع آج بھی 99.99 نمازاں پڑھنے کو سب سے بڑی ولایت کی علامت سمجھے۔ خوب نمازاں پڑھو، خوب ذکر کرو،
لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیام ولا صیاما، پھر آگے کیا فرمایا؟ یوں فرمایا ولیکن ایمانہم کالجبال، تمہارا ایمان عبادت کرنے کے باوجود پھسپھسا ہے۔ صحابہ کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوا کرتا تھا۔ وہ کیوں؟ صحابہ یقین، عقائد، علم، توحید، رسالت اتنا پکا، اتنا پکا، اتنا پکا، گھر کو جا کر بدلتے نہیں تھے، بازار میں جا کر بدلتے نہیں تھے، الگ صحبت میں جا کر بدلتے نہیں تھے، بادشاہوں کے پاس جا کر بدلتے نہیں تھے۔ اور تم مسجد میں یہ کلر رکھتے ہو، باہر جانے کے بعد تمہارا کلر بدل جاتا ہے، تم یہاں کچھ، تم وہاں کچھ۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ ابغض البلاد عند اللہ اسواقها، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ بازار، لیکن صحابہ نے اپنے تقوی سے، اپنے فکر سے، اپنے جذبات سے، اپنے اذکار سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی امانت داری سے، اپنے خوف و خشیت سے اس بازار کو مسجد جیسی کیفیت والا بنا دیا۔ اسی لیے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اسواقنا مسلانا، ہمارے بازار لعنت برسنے والے بازار نہیں، خیانت کرنے والے بازار نہیں، جھوٹ والے بازار نہیں، بے حیائی کے بازار نہیں، بے شرمی کے بازار نہیں، اور بے غیرت کے بازار نہیں، ایمان فروش بازار نہیں، تقوی فروش بازار نہیں، توکل فروش بازار نہیں۔ اور ہمارا بازار کیا ہوتا تھا؟ فرمایا جو کیفیت کے ساتھ ہم مسجد میں رہتے تھے، اسی کیفیت کے ساتھ ہم بازار میں رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، رجال، وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، جو رجال، وہ مرد وہ ہیں جن کو تجارتوں نے غافل کبھی نہیں کیا۔ لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ بھاؤ تاؤ سے وہ اللہ کو بھولے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ جو میں بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے، جو میں بازار میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو گن رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو معاملہ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اس استحضار کے ساتھ بازار میں رہتے تھے۔ یہ ہے کمال صحابہ اکرام کا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، جب انہوں نے پوچھا من رحمان، تو کیا کہا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو، حضور کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس سوال کا جواب اگر آپ مراد لیں تو یہاں حضور مراد لے لیجئے، الانسان کے مراد عہد ذہنی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، علمہ البیان، اور ان کو قرآن کی تشریح سکھائی، توضیح سکھائی، اللہ نے اس کی وضاحت سکھائی، قرآن کے اندر کیا کیا رموزات ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، کیا کیا اس میں مطالب ہیں، کیا کیا اس میں مفاہیم ہیں، وہ سب اللہ نے حضور کو سکھایا۔ اب یہاں رک کر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، وہ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، وہ جو سکھایا اللہ نے سکھایا۔ اگر انسان مراد لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے اپنا درد ظاہر کرنے کی گویائی دی۔ پیدا ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، دیکھو ایک عجیب اللہ کا نظام، چھوٹے بچے ہر درد پر ایک ہی رونا روتے ہیں، دودھ چاہیے وہی رونا، پیشاب کر لیا وہی رونا، مچھر کاٹ دیا وہی رونا، گرمی ہو رہی ہے وہی رونا، سردی ہو رہی ہے وہی رونا، بھوک لگ رہی ہے وہی رونا، نیند آ رہی ہے وہی رونا، نیند چلی گئی وہی رونا، گھبرا گئے وہی رونا، خوش ہو گئے وہی رونا۔ ارے ہر وقت ایک ہی رونا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ماں، ابھی جدید ماں، وہ کوئی قدیم ماں نہیں، حالانکہ اسی گھر میں اس ماں کی ماں بھی ہے،
اس ماں کی ماں بھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ارے تیری بچی رو رہی، کیا ہوا دیکھ، اب کیا ہوا دیکھ، ذرا اسے پوچھو تمہیں پرانی مانا ہر رونے کا ترجمہ سمجھتے ہیں، ذرا بتاؤ اس رونے کا ترجمہ کیا؟ اگر نانی سے پوچھو اسے پتہ نہیں، ماں کو پوچھو اسے پتہ نہیں، اب یہ نئی نویلی دلہن جو ماں بنی ہے اسے پتہ نہیں بچے کو بھوک لگ رہی۔ اب تجھے کیسا پتہ، ذرا یہاں کون سا کورس کری سو تجھے کیسا معلوم اسے بھوک لگ رہی بول کر، تجھے کیسا معلوم انہیں پیشاب کر لیا بول کر، تجھے کیسا معلوم انہیں بیدار ہو گیا، تجھے کیسا معلوم اسے نیند آ رہی، تجھے کیسا معلوم اسے درد ہو رہا؟ علمہ البیان، اللہ نے رونے والے کو بھی سکھایا، اور جس کے لیے رو رہا ہے اور جو ٹیچر جو ماں اسے سمجھنا چاہیے اسے بھی اللہ نے اس کی زبان سمجھا دی۔ صرف وہ اکیلی سمجھتی ہے، ماں بچے کے رونا، 4 بچے روتے ہیں، ماں کہہ دیتی ہے نہیں میرا بچہ نہیں رو رہا، حالانکہ کیسا تجھے معلوم؟ میرے بچے کو رونا میں جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ اسی طرح بچے کو بھی اللہ تعالیٰ یہ علم دے دیتے ہیں، یہ تیری ماں ہے، کسی نے اس کو اسکیچ بنا کر سکھایا نہیں یہ تیری ماں، لیکن وہ ماں کے گود میں آنے کے بعد اس کی فیلنگز الگ، وہی کسی اور کے گود میں چلی جائے اس کی فیلنگز الگ۔ الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی سکھائی۔ قرآن اس کے سلسلے میں میرے عزیز بھائیوں، قرآن اللہ کے رسول نے الفاظ بھی براہ راست اللہ سے سیکھے۔ چنانچہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، قرآن سناتے تھے، جلدی جلدی حضور قرآن سیکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جبریل چلے جائیں، یاد کرنے سے رہ جائے قرآن، اس کے لیے جلدی جلدی۔ اور اللہ دیکھ رہے تھے کیا انہوں جبریل پڑھائے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں جبریل چلا جائے گا تو پھر قرآن رہ جائے گا، پھر میں کیسے لوگوں کو سناؤں گا، انہوں کیا سمجھے جبریل سنا رہے ہیں، جبریل سکھا رہے ہیں، جبریل سمجھا رہے ہیں۔ فوراً اللہ نے کہا یہ ذہن سے نکال دیجئے، یہ چپکے آلے جالے ہیسو جبریل علیہ السلام سپیکر کی طرح، لیکن سکھا رہا ہوں میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، فرمایا آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، جبریل جب تک ہیں جلدی جلدی سیکھ لوں، جلدی جلدی سمجھ لوں، جلدی جلدی بیان کر لوں، یاد کر لوں، حفظ کر لوں۔ جبریل سنانے کے بعد وہ چلے جائیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے سینے میں قرآن کو بسانے کی ذمہ داری ہماری۔ ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے سینے میں قرآن کو جمائیں گے ہم اور قرآن کو پڑھائیں گے ہم۔ اور پھر کیا کہا، یا اللہ اس کی تشریح، میں تو امی ہوں، ما انا بقارئ۔ جبریل جب پہلی مرتبہ آ کر اقرا کہا تھا، میں نے کہا تھا میں کچھ نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں، جب استاد بٹھا کر بچے کو کہتے ہیں پڑھ، تو بچہ ریپیٹ یہ جواب نہیں دیتا، پڑھ۔ آج تک کنٹی بولے کیا بھئی؟ فرسٹ ٹائم بھی لے جا کر استاد کے سامنے بٹھائے، استاد نے کہا پڑھو جی، بچہ پڑھو جی، کب تبھی بولیا کیا کرتا ہے؟ بچہ بھی جانتا ہے پڑھ کا جواب پڑھ نہیں، پڑھ حکم ہے، پڑھ امر ہے، اس پر فوراً مجھے پڑھنا چاہیے، یہ بچہ بھی جانتا ہے، وہ پڑھنے لگتا ہے، وہ یوں نہیں کہتا پڑھ ایسا نہیں کہتا۔ یہاں اقرا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوہرا بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں دوہرا سکتے تھے؟ یہ اصل میں صرف اقرا لفظی نہیں، اقرا معنوی نہیں، یہ اقرا اصل میں کنیکشن جوڑا جا رہا تھا سماعی اور ارضی کا۔
اس لیے اس سے پہلے شرح صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، یہ کنیکشن جوڑا جا رہا تھا۔ جس طریقے سے میں بول رہا ہوں مائک میں آواز آ رہی ہے، کنیکشن صحیح ہے، آواز آ رہی ہے، ذرا 1 2 3 4 ذرا ہلکا جیسے کہ یوں کہ لوز کنیکشن ہو تو میری بات پوری نہیں آئے گی، کٹ کے آئے گی۔ اقرا کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا یہاں کوئی بات نکل نہیں رہی ہے، جبریل کی زبان سے نکلی ہوئی بات، کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھ نہیں سک رہا ہوں۔ ترجمہ یہ کرنا چاہیے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں، غلط، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ بھئی تم کہہ تو رہے ہو، میں ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ فرمایا جبریل ہو کنیکشن ذرا مضبوط کریں گے۔ ضمنی الجبریل، جبریل نے مجھے بھینچا، کنیکشن ذرا لائٹ ہو۔ پھر کہا اقرا، بخاری میں روایت صاف موجود ہے، جبریل کہہ رہے ہیں اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ سیکنڈ ٹائم بھینچنے لگے، پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تھرڈ ٹائم بھینچنے کے بعد جب کہا اقرا تو حضرت نے کیا فرمایا، مجھے تم پڑھنے کو کہہ رہے ہو، پڑھو تمہیں۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں، بچے سامنے سب بیٹھ گئے، پڑھو بھائی۔ استاد بچوں کو کہتے نہیں کہتے پڑھو، بھائی ہم جو بچوں کو کہتے ہیں پڑھو، یہ وہیں سے شروع ہوا۔ پہلا حکم حضرت نے دیا جبریل کو، پڑھو، زندگی بھر پڑھ کر قرآن سناتے رہے۔ تو اللہ نے حاکم کا حکم حضرت نبی علیہ السلام کو بنایا حاکم۔ آپ حکم دیجئے جبریل کو، جبریل لا کر قرآن پڑھ کر سناتے رہیں گے۔ آپ جبریل سے سیکھیں گے نہیں، آپ کے حکم پر جبریل پڑھنے لگیں گے۔ یہی ہے معلم، صرف اللہ ہے حضور کا، معلم جبریل نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے کہا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ جبریل کے بارے میں گھبراتے کیوں ہو؟ اقرا، حضور نے فرمایا اقرا، فوراً جبریل پڑھنا شروع کیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس سے پتہ چلا پہلا جو پڑھنا ہوگا وہ وورل ہوگا، وہ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ تو پتہ چلا بچوں کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھایا جائے گا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے بھائی، ہم بھی تو شروع کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جو نا گفتہ بھی سے گفتہ بھی ہو گیا۔ نا گفتہ بھی کیا مطلب؟ ایک زمانہ تھا اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن شیئا مذکورا، هل اتى للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہم سب کا کوئی نام نہیں تھا، پانی کے قطرے تھے، ازا قطرہ لؤلؤ ولالا کنت، پانی کے قطرے، وہ قطروں کو کوئی نام نہیں رکھا، کوئی نام نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ کو عظام بنایا، فکسونا العظام لحما۔ اللہ تعالیٰ اسے بدلتے 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 نطفے سے لے کر انسان بنایا۔ آج تجھے کوئی نہیں جانتا، ایک دن آئے گا تیرا نام رکھا جائے گا، تیری پہچان کرائی جائے گی، تجھے بتایا جائے گا تو فلاں کا بیٹا ہے، تو فلاں کا باپ ہے، تو فلاں کا چچا ہے، تو فلاں کا رشتہ دار ہے۔ تیرے تمام اعتبار سے رشتے جوڑے جائیں گے۔ ایک زمانہ تو کچھ نہیں، ایک زمانہ آئے گا اللہ تجھے بہت کچھ عطا کرے گا۔ فرمایا جب اللہ تعالی نیست سے ہست بنایا، جب اللہ نیست سے ہست بنایا، اب تم جاہل ہو، کیا اللہ عالم نہیں بنائے گا؟ تو ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ پڑھو۔ اسی لیے یہ جملہ استعمال ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ورنہ ان دونوں آیتوں کو کوئی جوڑ ہی نہیں۔
کیا نسبت ہے دونوں میں؟ یہ سمجھانا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نیست سے تجھے ہست بنائے گا، پڑھ، یہ فرسٹ تیرا بیچ رہے گا، وورل بیچ۔ اسی لیے یہاں تفسیر پڑھائی نہیں جائے گی، سنائی جائے گی، اور آپ لوگ سب کے سب سنیں گے۔ کس نیت سے سنیں گے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حضور علیہ السلام کے سامنے مجمع موجود تھا، آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں سنا رہا ہوں، غور سے سنو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ استمعوا، ابو داؤد کی روایت ہے، غور سے سنو۔ یسمع منکم، باہر جانے کے بعد تم سے لوگ سنیں گے۔ کیا جی آج تفسیر میں کیا جی بولے، آج تفسیر میں کیا بولے، آج تفسیر میں کیا بولے، آج تفسیر میں کیا بولے؟ تذکرہ ہوگا، تبصرہ ہوگا، لوگ پوچھیں گے، کوئی نہ پوچھے بیگم پوچھے گی تمہیں تفسیر کو گئے نا کون سی آیت کی تفسیر ہوئی؟ یسمع منکم، یہاں سنو گے تو وہاں جا کر انشاءاللہ سناؤ گے، یہاں سنو گے ہی نہیں وہاں جا کر سناؤ گے کیا؟ اس لیے حضور نے فرمایا استمعوا، صحابہ سنو غور سے، ایک وقت آئے گا تمہاری روایتیں بیان کی جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی دردہ، عن ابی سلمہ، تو روایت پر روایت، روایت پر روایت، عمار کی روایت، یاسر کی روایت، ابو بکر کی روایت، عمر کی روایت، عثمان کی روایت، علی کی روایت، عشر مبشرہ کی روایت، مہاجرین کی روایت، انصار کی روایت، آج بھی مذکور ہے کہ نہیں؟ ارے ہے نہیں ہے بھائی؟ تمام روایتیں کس سے مروی ہیں؟ صحابہ سے مروی ہیں، اور صحابہ سنے کس سے؟ حضور سے سنے۔ دیکھے کس کو؟ حضور کو دیکھا، آپ نے آپ کے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے نقل کیا، گویا حضور نے یہ کہا غور سے سنو تا قیامت تمہاری بات سنائی جائے گی۔ یسمع منکم، پھر آگے کیا کہا؟ وَيُسْمَعْ مِمَّنْ يَسْمَعْ مِنْكُمْ، جو تم سے سن رہے ہیں ان کی بھی بات قیامت نقل کی جائے گی۔ یعنی تابعین کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ تابعین بھی یہ بھی قابل قدر ہیں، یہ بھی قابل عزت ہیں، یہ بھی قابل احترام ہیں، ان کی بھی بات بطور سند پیش کی جائے گی۔ تو صحابہ بڑے غور سے سنتے تھے اور اسے نقل کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ بڑے غور سے سنیں گے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم على بعض، بعضهم من بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تأمرون بالمعروف، ہے نا بھائی؟ کریں گے کیا ایک دوسرے کے وہ دوست اور ہمدرد ہوں گے؟ جنس جا کر لیڈیز کو سنائیں گے، لیڈیز آ کر جنس کو سنائیں گے، جی آج میں یہ سنا، جی آج میں یہ سنی، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ نمبر 2 پر اقرا وربک الاکرم، نیکسٹ سبق پڑھو، پڑھتے رہو، اللہ بڑا کریم، اللہ تمہیں پڑھا دے گا قرآن کریم۔ اقرا وربک الاکرم، اب کیا؟ الذی علم بالقلم، قیامت تک آنے والے علماء لکھ لکھ کر اپنے قلم سے جو کتابوں کو وہ محفوظ رکھتے ہیں، وہ کتابوں کے ذریعے سے نیکسٹ تک تم پڑھتے جاؤ گے، کتابیں کھولتے جاؤ گے، معتبر کتابیں پڑھتے جاؤ گے، اللہ تمہارے علوم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پھر ایک دن آئے گا جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب جاننے والے بن جاؤ گے۔ لیکن پہلے تم وورل سے شروع کرو، بعد میں جب وورل کا نصاب ختم ہو جائے، اب پڑھائی کا نصاب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو یہ نصاب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو پہلے نصاب وورل دیا، بعد میں نصاب ریٹنگ۔ حضرت عمرو بن العاص آتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہم آپ کی بہت سارے باتیں سنتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی آپ کی باتیں، کیا میں ان باتوں کو لکھ لے سکتا ہوں؟ شروع میں آپ نے منع فرمایا، اس وقت منع فرمایا جس وقت میں قرآن و حدیث کے درمیان تمیز کرنے کی تمیز جب تک پیدا نہیں ہو جاتی تب تک صحابہ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ حدیث اور قرآن کے درمیان خلط ملط ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے روکا،
روکا، ہرگز اجازت نہیں دی۔ جب اس بات کی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی، تمیز کرنے والے صحابہ بن گئے۔ اب فرمایا اے عمرو احفظ العلم بالکتابہ، فرمایا عمرو تو علم کو لکھت کے ذریعے سے محفوظ کر۔ انہوں نے پوچھا کیف احفظ العلم یا رسول اللہ؟ پہلے تو یوں فرمایا حضور نے صرف احفظ العلم، علم کی حفاظت کر۔ کیف احفظ العلم یا رسول اللہ؟ تو فرمایا احفظ العلم بالکتابہ، لکھ کر اسے محفوظ کر۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جب یہاں تفسیر ہو اپنے ساتھ ایک ڈائری لایا کرو، ڈائری لے کر بیٹھا کرو، جو مفسر یہاں سے بیان کرتے ہیں جو بات آپ کو اچھی لگے اسے نوٹ کر لیا کرو، جو سمجھ میں نہ آئے مفسر سے پوچھ لیا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں اہل ذکر کیا ہے؟ اہل ذکر اسے نہیں کہتے جو صرف لفاظی کرتا ہو، اہل ذکر اسے نہیں کرتے جو صرف بولتا ہو، اہل ذکر اسے نہیں کرتے جو صرف چیختا ہو چلاتا ہو، اہل ذکر اسے نہیں کہتے جو صرف بیان کرتا ہو موعظت کرتا ہو اور خطیب ہو اور اپنے یہاں کا واعظ ہو، اسے اہل ذکر نہیں کہتے۔ اہل ذکر وہ ہے جس کے قول کے ساتھ اس کا دل بھی جڑا ہوا ہو، بول رہا ہے تو دل سے بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے اس ڈر کے ساتھ اے اللہ میں صرف تجھے حاضر و ناظر رکھ کر بول رہا ہوں، میرے علم میں خیانت نہ ہو جائے، میرے فہم میں خیانت نہ ہو جائے، میری تشریح میں خیانت نہ ہو جائے، میری توضیح میں خیانت نہ ہو جائے۔ اگر خیانت ہو تو حشر کے میدان میں پکڑے گا اس خیانت کے، علمی خیانت کی میں ہرگز میں ہمت نہیں کر سکتا۔ میں تمام باتیں جو کچھ امت تک پہنچاؤں گا وہ باتیں پہنچاؤں گا جو علمی خیانت سے بالکل بالا تر ہو، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، تجھے یاد رکھتے ہوئے اسے کہتے اہل ذکر۔ اسی لیے فرمایا فاسألوا اہل ذکر۔ جو لوگوں کی زبان میں نہ موت ہے، نہ آخرت ہے، نہ قبر ہے، نہ حشر ہے، نہ اللہ ہے، نہ اللہ کے تجلیات ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں سے پوچھو ہی مت، وہ اہل ذکر نہیں۔ اہل ذکر سے پوچھو جو زبان، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے زبان پر بہت کچھ بولیں گے لیکن ان کی بات ایک بالش نیچے نہیں اتری ہوئی ہوگی۔ ان کا معاملہ دیکھنا ہو تو خلوت میں دیکھ لیا کرو، یہ ان کی جلوت ہے، وہ ان کی خلوت ہے۔ وہ ہیں کون؟ جو قیامت کے قریب آئیں گے۔ السنتہم احلی من العسل قلوبہم قلوب الذئاب، زبان ہوگی شہد سے زیادہ میٹھی، دل ہوگا بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ آپ نے فرمایا۔ ماشاءاللہ اہل ذکر علماء آپ کے سامنے فاسألوا اہل ذکر، وہ اس ذکر کے سلسلے میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جس قرآن کو اللہ نے ذکر بتایا اس ذکر کا تذکرہ کریں گے، اس ذکر کی تفسیر کریں گے، اس ذکر کی تذکیر کریں گے، اس ذکر کو یاد دلائیں گے، اس ذکر کی توضیح کریں گے، بیٹھ کر ہم سنیں گے اور دل میں بسائیں گے اور جا کر قلب سے قلب۔ العلوم لیس ما فی السطور، العلوم ما فی الصدور۔ اسی لیے کہا نقوش کا نام علم نہیں ہے، نفوس کا نام علم ہے۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب یہاں قرآن کی تفسیر جو ہوگی وہ علم آپ کو دیا جائے گا ترتیب کے ساتھ۔ جب دیا جائے تو سبق کی طرح بیٹھ کر غور۔ آج کل تو لوگوں کو مزے کا بیان سننے کی عادت پڑ گئی، ہنسنا، کھلکھلانا، بلبلانا، جھٹک لگو چلتے رہنا، ہوگا قصہ ختم۔ کیا ابھی مزہ نہیں آیا؟ مزہ آنے کے واسطے کیا جیے؟ ولیمے کی دعوت کیا؟ مزہ آنے کے واسطے کیا؟ رکی کہاں آئے ہو؟ سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ مزہ لینے کے لیے آئے ہو؟ تلذذ نہیں، مزہ نہیں، مزے کے لیے یہاں نہیں آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں اپنے اندر کی جہالت دور کرنے کے لیے۔ وہ پیغام جس کے بارے میں حشر کے میدان میں اللہ کے رسول شکایت کریں گے،
معمولی چیز نہیں. یہ علماء نے جس چیز کا بیڑا اپنے ذمے اٹھایا ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز، اور وہ چیز اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈال کر یہ ذہن میں ڈال دیا. دیکھو مرنے سے دیکھو بھائی، جتنے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جتنے ہمارے علماء ہیں یہ دین کے خدام ہیں. کس کے خدام ہیں بولو؟ ارے بولو بھائی، کس کے خدام ہیں؟ یہ ہمارے خدام نہیں، یہ کس کے خدام ہیں؟ دین کے خدام. قیامت تک یہ لوگ دین کی خدمت کرتے رہیں گے. اسی لیے ان علماء سے یوں کہا جاتا ہے تم کسی کی پرواہ نہ کرو، پرواہ کرو تے صرف اللہ کی. یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کہنے والوں کی کہنے کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں. بعض لوگ نہیں یہ واقعہ بولے گا تو سیکریٹری صاحب ناراض ہو جاتی، یہ واقعہ بولے گا تو صدر صاحب ناراض ہو جاتی، یہ واقعہ بولے گا تو انہوں ناراض ہو جاتی، یہ واقعہ بولے گا تو انہوں ناراض تو ناراض ہو تو سیکریٹری صدر خبر میں نہیں جاتے کیا انہوں؟ کیوں بھائی؟ آسمان پر لٹکا ڈالتی جھولے میں. جن جن کو خبر میں جانا ہے سب کو شریعت کے تابع دار ہونا ہے. من ربک کا جس سے سوال ہوگا رب کے تابع دار ہو جاؤ. ما دینک کا جن سے سوال ہوگا دین کے تابع دار ہو جاؤ. اور جس سے ماذا تقول بهذا الرجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ ہٹا کر پوچھا جائے گا تم کیا کہتے ہو اس ہستی کے سلسلے میں. جن کو سرکار کے سامنے چہرہ بتانا ہے وہ رسول کے وفادار ہو جاؤ. میری چلنا میری چلنا میری چلنا، کتا چلانا چلا لیو. یاد رکھ لینا جو یہاں منمانی کرے گا بہت پچھتائے گا، بہت پچھتائے گا. تابع دار ہو جاؤ. تکبر اللہ کو پسند نہیں. آج کل عام ہو گیا، انہوں کون جی بلدی سو، انہوں کون جی فرعونیت عام ہو گئی، حامانیت عام ہو گئی، نمرودیت عام ہو گئی. ہر ایک کو شداد بننے کا شوق، ہر ایک کو قارون بننے کا شوق آ گیا. ارے اللہ کے بندے، تو عبد الرحمن ابن عوف بننے کا شوق رکھ، ابو بکر صدیق بننے کا شوق رکھ، حضرت معاویہ بننے کا شوق رکھ، علی مرتضیٰ بننے کا شوق رکھ، عثمان غنی بننے کا شوق رکھ. یہ کون سے خاک کا شوق کہ ہر ایک کے اندر فرعون بننے کا شوق آ گیا. قرآن حدیث میں خود آپ نے فرمایا نماز چھوڑنے والوں کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ ہوگا نہیں ہے. توبہ کرو، سب توبہ کرو. غلطی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. میں تو سب سے کہا کرتا ہوں ارے بھائی تو اچھا ہے، ذرا چل محراب میں بیٹھ کے ذرا بتا، 2 رکعت نماز ادا فرما کر تو ہو، تیرا رب ہو، بتا کیا تو نیک انسان ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی اپنے اولاد کو لے کر گئے تو بزرگ نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیرے طرح بنائے. تو وہ بزرگ سے وہ شخص کہنے لگا حضرت یہ دعا واپس لے لو، حضرت یہ دعا واپس لے لو. نہیں بھی کی تمہارا بچہ تمہارے سکا بنے دے بھائی، چھوڑو. نہیں حضرت تمہارے سکا میں تیرا بچہ میرے سکا کی کو با، تیرے سکا چھوڑ دے، چھوڑو. نہیں حضرت میں برابر نہیں، معلوم نہیں تو برابر نہیں کر کو، تو تیرا بیٹا برابر ہونا ہو تو برابر بن، تو برابر بن، تب تیرا بیٹا برابر ہوگا. پسر نمونے پدرست، الولد سر لابیہ. تو بدلنا نہیں چاہتا، یہ چاہتا پوری کائنات پورا گھرانہ اولیاء اللہ بن جائے، قطب ربانی بن جائے، سب کے سب صوفیہ بن جائیں، سب کے سب محدثین بن جائیں، مفسرین. کیسے بنیں گے بھائی؟ تو حلال کھلانا بھی پسند نہیں کرتا. کل پرسوں میں بیلگام میں تھا تو تمام تجار سے کہنے لگا تم لوگوں نے کیا سمجھا، یہاں پر جو مسائل تجارت کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، یہ سمجھا کہ بیان کرنے کا ہمیں شوق ہے، ہم نے جمع کیا. نہیں،
اللہ کا ارشاد حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. وہی پیغام لے کر یہ تمام علماء حاضر ہوئے ہیں. سب تمہارے سامنے جو جو مسائل بیان کرتے ہیں تجارت کے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات. اور یہ کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبالی من عین اخذہ، اسے پرواہ ہی نہیں ہوگا مال کہاں سے آیا، مال کہاں سے گیا. ام من الحرام ام من الحرام، کچھ بھی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیتا رہے گا مال. ہر آیت در گسید عام باشد یا کبیٹ. میں نے کہا تم اگر حرام مال کما رہے ہو تو حرام مال تم اپنے بیوی کو بھی کھلا رہے ہو، بچے بھی کھلا رہے ہو، اور یہی بچے جو تم سے حرام مال کھا کھا کر پلے ہیں، یہ لوگ تیرے وفادار نہیں بنیں گے. چنانچہ میں نے ان کو مثال دی، حرام مال سے پالے ہوئے لڑکے نے، بیوی نے، بہو نے رمضان المبارک کے 14ویں تاریخ کو سحری کے بعد مرد سو رہا تھا، تینوں مل کر مرڈر کر دیے. جا کر دیکھو، ناگوار کے آس پاس ایریا میں تحقیق کرو، رمضان میں کون تو بھی یہاں مرڈر ہوئے کیا بھائی؟ کس کا نتیجہ؟ جناب محترم حرام کھلا کھلا کو میٹیریل حرام کا بھرے تو آنکھیں حلال دیکھیں گی. حرام کھلائے تو حرام ہی تو نکلے گا باہر. جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ. میٹیریل حرام، نکلنے والا بھی سب حرام ہی نکلے گا. زبان سے حرام، نظروں سے حرام، خیال سے حرام، سوچ میں حرام. اسی لیے آج 90% والدین کو بے اولاد عزت دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ حرام کھلا 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 کر پالنے کا نتیجہ. حضرت میرے بیٹے کے واسطے دعا کرو، کہیں کو بھی دعا کروں پوری کا. اللہ تعالیٰ سے جنگ موڑ کر ہماری دعا اثر کرتی کیا؟ فَأَذَنُوا حَرْبًا مِّنَ اللَّهِ. کیوں بھائی؟ اللہ سے جنگ موڑ لیا. سود لے کر کھا رہا ہے، لون لے کر کھا رہا ہے، انٹرسٹ لے کر کھا رہا ہے، اور ہم یہاں دعا، یا اللہ اسے کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علم جگہ کے کو نصیب کرنا. اللہ تعالیٰ وہاں جوتے مرنے کو ہے اس کے حق میں. ہمیں لوگوں دعا کرنے کے بڑے دیوانے کیا ہمیں سود خوروں کو دعا کرنے کے واسطے؟ غلط غلط غلط. معذرت چاہتا ہوں، کسی کو اگر برا لگے تو 10 پیسے کا فرق بھی نہیں پڑتا، برا لگنا بھی چاہیے. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنا رزق درست کرو. من اکل طیبا وعمل على سنة وامن الناس بوائقه دخل الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں بس جنت میں جانے کے لیے. پاک رزق کھایا کرو. سنو بھی غور سے کہو انشاءاللہ. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا ہمدرد بن کر بول رہا ہوں. خبر میں، میری خبر میں تمہیں آنکھوں سوتے نہیں، تمہاری خبر میں میں آنکھوں، تمہاری خبر میں تمہیں سونا سو، تمہارا تمہیں برداشت کرنا سو، تمہاری خبر میں آتی ہوں کیا بھائی؟ اب توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ توبہ بھائی. من اکل طیبا، جو پاک کھائیں، وعمل علی سنت، شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرے، وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، اور وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول حشر کے میدان میں شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے. لوگ جھنڈا لے لے کر پھرتے رہتے نہیں، خالی شفاعت کو بیان کرتے ہو، شکایت کو بیان نہیں کرو گے. شفاعت کو بیان کرتے ہو، شکایت کو بیان نہیں کرو گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ میری قوم جن کو میں قرآن سنلقی علیک قولا ثقیلا، بوجھ والا قرآن، ایسا قرآن، جب قرآن نازل ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے رہتے تھے، اونٹ بیٹھ جاتا تھا.
اتنا بوجھ برداشت کر کے حضور قرآن ہم تک پہنچا کر گئے، ہمیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، برسوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ خالی تعویذاں بنا لے کو، پلیتے بنا لے کو، دھو دھو کو پیتے رہو بھی، اس کے واسطے کیا جو قرآن نازل ہوا سو میسیج آیا تو کیا کی میسیج آیا بھائی، کیا بھی میسیج جی، انہیں ایک گلاب جامن انہیں ایک گلاب جامن، دو جنے میسیج کے بارے میں ڈسکس کر لیتی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا کی بھائی وہ سمجھ میں آ رہا نہیں تو تم نہ معلوم کیا بھائی جان، انہوں دیکھ لو کو آدھا کیا کہ سمجھ میں آ رہا با، آدھا سمجھ میں آ رہا نہیں، پھر پوچھیں گے وہ وکیل صاحب تمہیں ذرا بولو کیا بھی نہیں جی جائی ایئرٹیل والا بھیجا سو جی جائی، وہ بھائی کیا کی پریشان ہو گئی، اتنی دور 2 کلومیٹر سفر کر کو آیا وکیل صاحب، کیا قصہ کر کو، یہ حالت میسیجاں کے واسطے گاؤں گلی سب پھرنے معلوم۔ یہ میسیجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ کو میسیج دیے نا، آج تک سورہ فاتحہ پڑھتے نا حضرت، ہمیں اس کا کیا ترجمہ کر کو پوچھیں گے انشاءاللہ، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں روز ہر ہفتہ تفسیر ہوتی ہے، یہاں آپ کو سن لیو، پوچھنے کی ضرورت نہیں، ٹائم ختم ہو گیا پوچھنے کا، تو میں نہیں پوچھے بول کر اتنی دن تک انتظار کرتے 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 اب پوچھیں گے اب پوچھیں گے اب پوچھیں گے، آخر میں دیکھیں ان پوچھنے والے نہیں ہمیش دے ڈالیں گے بول کر جمعیت العلماء سے مشورہ ہو کر یہ مجلس طے ہوئی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے سب کے سب آئیں گے انشاءاللہ؟ آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، دل میں بسا کر اٹھنا ہے اور اپنے آپ کو آئیڈیل آف دا قرآن بنانا ہے انشاءاللہ۔ جس وقت عائشہ سے پوچھا تو پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرأتم القرآن؟ فرمایا ہاں قرآن تو ہم نے پڑھا ہے۔ فرمایا حضور کی زندگی کیا پوچھتے ہو؟ خلقہ القرآن۔ میں کہتا ہوں سیرت بیان کرنے والوں سے تم ادھر ادھر کی کہانی بیان کرتے رہتے ہو، کبھی آپ نے سیرت قرآن سے بیان کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے سرکار کی سیرت کے سلسلے میں؟ تم نے کیوں نہیں بتاتے امت کو؟ پوری امت پیاسی ہے، ان سے بتاؤ قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، قرآن یہ خاموش ہے، یہ قرآن اللہ کے رسول کی ذات ہے، اسی لیے کہا یہ قرآن ساکت ہے، وہ قرآن متکلم ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے، یہ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بتاتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھ کر بتایا، اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بتائے، اس نے روزے کا حکم دیا، آپ نے روزہ رکھ کر بتائے، اس نے حج کا حکم دیا، آپ نے حج کر کر بتایا، آپ نے فرما دیا زندگی قرآن کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ میری زندگی دیکھ لو اور میری زندگی کو کیسے اپنانا ہے، صحابہ کی زندگی دیکھ لو، میں نے میری زندگی کے 1,24,000 کاپیز بنا کر گئے ہیں، جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا صحابہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے، مقتدا بنا لے اور وہ اپنا امام بنا لے۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، گویا قرآن پاک کے اللہ کے رسول نے 1,24,000 نمونے چھوڑ کر گئے ہیں صحابہ کی شکل میں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم نے سبیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔